جب بابل شہر میں نمرود کی جھوٹی خدائی کا ناقوس بج رہا تھا اور شہر کے ہر دروازے پر اس کے ہم شکل بت رکھے گئے تھے، اور جو شہر میں داخل ہوتا اس کے لیے لازم تھا کہ اس بت کو سجدہ کرے، اور اگر وہ سجدہ کر کے نہیں گزرتا تھا تو اس نے سسٹم ایسا رکھا تھا کہ گھنٹیاں بجنے لگ جاتی، اس لیے چاروں ناجات ہر شخص کو اس کے بت کے آگے سجدہ ریز ہونا پڑتا تھا۔ اس ماحول میں جبکہ کفر ہر سمت پھیلا ہوا تھا، ظلمتیں ڈیرا جمائے ہوئے تھی، شب دہجور ہر سمت پنجے گاڑے ہوئے تھی، اور اس کی جھوٹی خدائی کی فسوکاری لوگوں کو جکڑے ہوئے تھی، تو زمانے میں ایک شخص پیدا ہوا جس کو حضرت ابراہیم کے نام سے دنیا جانتی۔ آپ نے نہ صرف نمرود کی جھوٹی خدائی کا انکار کیا، بلکہ انہوں نے جو جھوٹے خدا بنا رکھے تھے ان سب کا انکار کر کے پوری عظیمت اور پوری جرأت کے ساتھ کھڑے ہو کر کے دنیا کے سامنے توحید پرستوں کی جو تصویر پیش کی ہے وہ انوکھی بھی ہے، البیلی بھی ہے، جرأت افزا بھی ہے، اور باطن کو جلا دینے والی بھی۔ آئیے سورہ الانبیاء اٹھا کر کے دیکھتے ہیں اللہ کا نبی جس ماحول میں آنکھ کھولتا ہے اور پھر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، ایک جھوٹے خدا کی خدائی کا ڈنکا بج رہا ہے، اور لوگ اس کے سامنے اپنی پیشانیاں بھی جھکاتے ہیں اور اپنے سر بھی جھکاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جب بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اللہ ارشاد فرماتا ہے اور یقیناً ہم نے مرحمت فرمائی تھی ابراہیم کو ان کی دانائی، اس سے پہلے وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، جب انہوں نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن پر تم پوجا پاٹ کرنے کے لیے جمے بیٹھے ہو۔ وہ بت تھے جن کے ارد گرد وہ بیٹھے رہتے تھے اور ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، تو انہوں نے جو دلیل دی وہ یہ تھی کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے بے شک تم اور تمہارے آباء و اجداد سارے گمراہی میں ہو۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہنے لگے آپ کوئی ہمارے پاس سچی بات لے کر آئے ہیں یا یوں ہی ہم سے دل لگی کر رہے ہیں۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہارے معبود نہیں ہیں، تمہارا معبود وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ الذی فطرہن، جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور میں اس صداقت پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ وتاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، وہ ایک میلہ منعقد کیا کرتے تھے شہر سے باہر اور کچھ دن وہاں گزار کر کے آتے۔ عادت ان کی یہ تھی کہ جب وہ میلے پہ جاتے تو پہلے بتوں کے استہانوں میں حاضر ہوتے اور وہاں ان کے سامنے جا کر کے اقسام کی مختلف رنگوں کی مٹھائیاں رکھتے، اور پھر وہاں سے وہ میلے میں جاتے۔ جب واپس پلٹتے تو سب سے پہلے وہ اپنے بت گدوں میں آتے اور اپنے بتوں کو سلام کرنے کے بعد پھر اپنے گھروں کو پلٹتے۔ ہمیں جو طریقہ دیا گیا ہے، میرے اور آپ کے آقا و مولا جب بھی کبھی سفر پہ تشریف لے جاتے تو حضور سب سے آخری منزل مسجد کو رکھتے تھے۔ مسجد سے نوافل پڑھنے کے بعد حضور سفر پر روانہ ہوتے، اور جب واپس حضور تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں جلوہ فراز ہوتے۔ تو ان کا انداز اپنے بتوں کے لیے یہ تھا، اور اہل ایمان کا اپنے رب کے حضور شکرانے اور نذرانے اور محبتوں کے اظہار کا طریقہ یہ متعین اور مقرر کیا گیا ہے۔ خیر، انہوں نے حضرت ابراہیم کو بھی دعوت دی کہ آپ چلے اور ہمارے ساتھ میلے میں شریک ہوں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے اس میلے میں کیسے شریک ہو سکتا ہوں جہاں بت پرستی ہوگی، میں تو تمہارے عمل اور رویے سے پہلے ہی بیزار ہوں۔ تو خیر وہ اپنے بتوں کے سامنے طرح طرح کی مٹھائیاں رکھ کر کے میلے پہ چلے گئے۔ انہیں سان گمان بھی نہیں تھا جو کچھ ہوا ان کے آنے کے بعد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ہاتھ میں کلہاڑا پکڑا۔ یہ سورہ الانبیاء ہے۔ سورہ الصافات اٹھائیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وہاں سورہ الصافات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ارادے کی تکمیل کو جو انہوں نے یہاں کیا تھا کہ میں ایک دن تمہارے بتوں سے نپٹ لوں گا، تو آپ ان کے بت خانے کے اندر کلہاڑا لے کر کے تشریف لائے۔ فراغ الی آلہتہم، ان کے بتوں کے پاس حضرت ابراہیم آئے۔ فقال الا تاکلون، ان کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے پڑے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کھاتے نہیں ہو؟ ان کی بے بسی کو ظاہر کرنے کے لیے کہا کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اب وہ بیچارے کیا جواب دیتے؟ پتھر اور مٹی کے بنے ہوئے مادوؤں کے منہ میں کون سی زبان تھی کہ جو ما فی الضمیر کا اظہار کر پاتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مسلسل خاموشی کے بعد فرمایا ما لکم لا تنطقون، بولتے کیوں نہیں ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، یہ اللہ کے پیغمبر کا جلال، آپ نے دائیں ہاتھ میں کلہاڑا پکڑے کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کا سر کاٹ دیا، کسی کی ٹانگیں توڑ دی، اور کسی کے بدن کے حصے بکھرے کر دیے، کسی کا ویسے ہی کچھ نہ چھوڑا، اس کے بالکل ٹکڑے کر دیے، بجری بنا کے رکھ دیے۔ لیکن ان کا جو بڑا بت تھا اس استحان کے اندر اس کو کچھ نہ کہا اور کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ اب قرآن مجید میں یہاں سورہ انبیاء میں جو اس واقعہ کو بیان کیا ہے وہاں انداز دیکھیے۔ آپ نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جب تم پلٹ کے پیٹھ پھیرتے ہوئے آؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کروں گا، ان کا بندوبست کر لوں گا۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، تو بس آپ نے ان کو ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، لیکن جو ان کا بڑا بت تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ یہ نہیں کہ اس پر غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک حکمت تھی، اس قوم کو رسوا کرنا تھا اور اس قوم کو لاجواب کرنا تھا، ان کے سامنے ان بتوں کی حیثیت رکھنی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کو کچھ نہیں کہا۔ لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ لوگ اس افتاد کے بارے میں اس کی طرف رجوع کریں۔ اب قوم جب واپس آئی تو معمول ان کا یہی تھا کہ وہ پہلے بت خانے میں آیا کرتے تھے۔ جب وہ بت خانے میں داخل ہوئے تو عجیب تماشا دیکھا کہ جن بتوں سے وہ مرادیں مانگا کرتے تھے، جن سے بارش کی دعائیں کیا کرتے تھے، اور جن کے ساتھ ان کی حکومت، سیاست، ان کا معاش، ان کی معاشرت وابستہ تھی، ان کے حصے بکھرے پڑے ہوئے دیکھے اور ان کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی دیکھی تو بہت پریشان ہوئے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہنے لگے ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ جس نے یہ کام کیا ہے وہ ظالموں میں سے ہے۔ غصے سے پیچو تاب کھانے لگے کہ برا حال ہوا ہے، دھڑن تختہ کر کے رکھ دیا اور ان کے جسم کے ٹکڑے بکھرے ہیں بت خانے کے اندر، مٹھائیاں بکھری ہوئی ہیں، پلیٹیں بکھری ہوئی ہیں۔ تو کہنے لگے یہ کسی نے بہت برا کیا، سخت ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہنے لگے چند آدمیوں نے ان لوگوں میں سے کہا ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان بتوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ ورنہ اس بھرے ماحول میں ان بتوں کے ساتھ یہ سلوک بھلا کون کر سکتا ہے؟ ان بتوں کی ہیبت سے سارے خائف ہیں۔ ایک بندہ ہے اس پورے معاشرے کے اندر جو جرأت کے ساتھ ان بتوں کے خلاف بولتا ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا ہوگا۔ قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشهدون، کہنے لگے پھر پکڑ کر لاؤ اسے سب لوگوں کے سامنے
لوگوں کے روبرو وہ اس کے متعلق کو شہادت دیں۔ جن لوگوں نے اس شخص کو، ابراہیم کو، ان بتوں کی برائی بولتے ہوئے دیکھا ہے، وہ کہیں کہ واقعی یہ بتوں کا مخالف ہے، اور یہ الزام ہم اس پہ لگائیں کہ اس نے یہ کیا ہوا ہوگا، اور پھر اس کو سزا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے آئے گئے اور ان کو پکڑ کر کے گرفتار کر کے جو ہے وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر کر دیا گیا۔ آیان سلطنت بھی بیٹھے ہیں، وزراء بھی بیٹھے ہیں، مشیر بھی بیٹھے ہیں، خود نمرود بھی بیٹھے ہیں، پجاری بھی، اور ان استہانوں کے اور ان بت خانوں کے پروہت بھی بیٹھے ہوئے، منتیں ماننے والے، دعائیں مانگنے والے، ان کو اپنا معبود سمجھنے والے، اپنی پیشانی ان کے چرنوں میں رکھنے والے سارے بیٹھے اور اپنے بتوں کی بدحالی پہ پیچ و تاب کھا رہے ہیں۔ سارا غصہ حضرت ابراہیم پر آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر کے لوگوں کے سامنے نمرود اپنی پوری تمکنت کے ساتھ، پورے روب اور شاہی جلال کے ساتھ، اور پورے غرور اور دبدبے کے ساتھ اس مجلس میں موجود ہے۔ ہزاروں کا یہ اجتماع ہے، اللہ کی توحید کا ایک واحد پرستار حضرت ابراہیم اس ماحول میں ان کو پکڑ کے لایا جاتا ہے۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ایک دم چھٹ پڑے، بولے اے ابراہیم، ہمارے ان بتوں کے ساتھ، ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا؟ حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، ان کے بڑے نے کیا ہوگا۔ اسلحہ تو اس سے برآمد ہو رہا ہے نا، یہ آپس میں لڑ پڑے ہوں گے، یہ کہہ رہا ہوگا کہ تم چھوٹے میری خدائی میں کیوں شریک ہو، تو اس بڑے نے کیا ہوگا۔ پھر آگے فرمایا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، اچھا یہ نہیں بتاتا تو جن کے ساتھ یہ قیامت ٹوٹی ان سے پوچھ لو کہ تمہارے ساتھ یہ قیامت کس نے توڑی۔ یہ اپنے دکھ کی بپتا خود سنائے نا، اپنی داستان سرائی خود کرے، ان کے ساتھ یہ قیامت کس نے توڑی، کس نے ظلم کیا ان کے ساتھ۔ پہلے تو کلہاڑا جس سے برآمد ہو رہا ہے، ان کا جو بڑا ہے اس نے کیا ہوگا۔ حالات قرینہ حالیہ جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ سارے بت جو ہے وہ قتل کر دیے گئے، بڑے کے پاس جو ہے وہ اسلحہ ہے اور وہ بچ گیا، اس کو خراش تک نہیں آئی، یقیناً ان کی آپس میں کوئی لڑائی ہوگی، اس بڑے نے چھوٹوں پہ حملہ کر دیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا اور خود سلامت رہا، تو اس نے کیا ہوگا۔ اچھا اگر اس نے نہیں کیا ہے تو یہ نہیں بتا رہا، تو چلو جن کے ساتھ یہ قیامت ٹوٹی ہے ان بیچاروں سے پوچھ لو تمہاری ٹانگیں کس نے کاٹ دی، تمہارے سر کس نے توڑ دیے، تمہارے کان کس نے کاٹ دیے، تمہاری ناک کس نے توڑ دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لفظوں کی کاٹ کلہاڑے کی کاٹ سے بھی زیادہ تھی۔ اللہ اکبر، اللہ کا نبی بول رہا ہے اور نمرود کا دربار ہے، سارے مخالف ہیں، بتوں کے ماننے والے اور ان کو اپنا معبود برحق سمجھنے والے۔ ایک جوان اللہ کی توحید کا واحد پرستار میدان عمل میں کھڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذرا لفظوں کی کاٹ دیکھیے اور حضرت ابراہیم کا لہجہ دیکھیے۔ قالا بل فعلہ کبیرہم ھذا، ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا۔ فاسألوہم، اب کوئی وقفہ دیے بغیر، فا تاکیبیہ ہے اور سما اور فا میں فرق یہ ہے کہ جب سما بولا جاتا ہے تو اس میں تاکیب فی الفور نہیں ہوتی، اور جب فا عربی میں بولا جاتا ہے تو اس میں تاکیب فی الفور ہوتی ہے، یعنی ان کو وقفہ دیے بغیر ایک حملے کے اوپر دوسرا حملہ کیا۔ فاسألوہم، ان سے پوچھ لو، اور پھر بتوں کی بے بسی کو بھی ساتھ بیان کر کے فوراً کہا ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو اپنی دکھ کی کہانی بیان کریں، اپنے درد اور اپنے دکھڑے کو بیان کریں کہ یہ قیامت ان پر کس نے توڑی ہے۔ فرجعوا الی انفسہم، پھر وہ اپنے اندر پلٹے، ضمیر تو ہوتا ہے، اندر سے آواز تو آتی ہے، پھر وہ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے۔ فقالوا انکم انتم الظالمون، اور پھر بولے بے شک تم خود ہی ظالم، ان سے توقعات وابستہ کیے ہوئے ہو جو اپنے وجود کی سلامتی اور اپنے وجود کی بقا کی ضمانت بھی نہیں دے سکتے، اور پھر ان کے اوپر حملہ آور ہو تو دفاع بھی نہیں کر سکتے، دفاع تو دور کی بات ہے، اپنے دکھ کی کہانی بھی نہیں سنا سکتے، ان پر ظلم کس نے کیا اس بپتا کو بھی نہیں کہہ سکتے، تو جو اتنے مجبور اور اتنے بے بس ہیں تو وہ تمہیں کیا دے گی۔ ایک دم وہ اپنے اندر پلٹے، ضمیر اندر سے گھنٹیاں بجانے لگا۔ ابراہیم کھڑے ہیں اور اللہ کی توحید کا پیغام دے رہے ہیں، وہ اپنے اندر جھکے اور کہا کہ تم خود ہی ظالم۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اوندے ہو کر پلٹ گئے۔
اندر کی ظلمت، اندھیرا اور ان بتوں کا وہ پیار جو ان کے اندر رچا بسا تھا، پھر وہ دوبارہ پلٹے اور حضرت ابراہیم سے مخاطب ہو کے کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ لجاجت تھی لہجے میں، پاک پن نہیں تھا، کیونکہ جھوٹ کے لہجے کے اندر جو ہے وہ کڑک نہیں ہوتی، کھنک نہیں ہوتی، اس لیے لجاجت کے لہجے میں بولے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بیچارے بولتے نہیں۔ بس ان کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ اللہ کا نبی اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اب سنو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لہجے کا پاک پن دیکھیے۔ قرآن مجید میں توحید کے عنوان سے حضرت ابراہیم کی تقریر کے یہ لفظ جو ہیں، ذرا ان لفظوں کی کاٹ دیکھیے اور الفاظ کی اٹھان دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کے لہجے کا حسن دیکھیے اور پھر قرآن کا معجزہ دیکھیے۔ میرے پاس وہ لہجہ نہیں ہے کہ ان لفظوں کو اس انداز سے پڑھ سکوں کہ وحی کے پڑھنے کا جو طریقہ اور سلیقہ اہل زبان رکھتے ہیں، لیکن میرے ٹوٹے ہوئے لہجے کے اندر بھی آپ ان لفظوں کا حسن ملاحظہ کر سکیں گے کہ کس قدر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے اللہ کی توحید پر گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ موقع حضرت ابراہیم تلاش کر رہے تھے، اور یہ سارا جو کچھ کیا تھا اس موقع کو پیدا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نے کیا۔ اب حال یہ ہے کہ نمرود بھی بیٹھا ہے، اس کے آیان سلطنت بھی بیٹھے ہیں، وزراء مشیر بھی بیٹھے ہیں، حکمران طبقہ بھی بیٹھا ہے، عوام بھی بیٹھے ہیں، پروہت بھی بیٹھے ہیں، پجاری بھی بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہوئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حجت پوری کر لی اور ان کو کہا ان سے پوچھ لو، بڑے نے کیا ہوگا، اچھا یہ بولتے ہیں تو ان سے سوال کر لو، تو وہ اپنے ضمیر کی طرف لوٹے اور پھر پلٹ آئے دوبارہ گمراہی کی طرف۔ لہجے میں جو ہے وہ توتلا پن تھا، رک رک کے کہہ رہے تھے، لجاجت تھی، ٹپک رہی تھی لہجے کے اندر، بے بسی تھی۔ حکمران ہونے کے باوجود اتنا طبقہ ایک تنہا شخص سے مخاطب نہیں ہو رہا اور آنکھیں ملانے کے قابل نہیں ہے، جھکی نظریں ہیں، زبان پل کھا رہی ہے، لجاجت ہے، پیشانی اور بدن پہ پسینہ چھوٹا ہوا ہے، اور کفر کے یہ سرغنے لجاجت بھرے لہجے میں کہتے ہیں لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ ابراہیم تو جانتا ہے یہ بیچارے بولتے تو نہیں، ان سے کیا پوچھیں، یہ تو بولتے نہیں۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، اللہ کا نبی کھڑا ہوا۔ اب سنو حضرت ابراہیم کا لہجہ۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان کو پوچھتے ہو اللہ کے علاوہ جو نہ نفع دے سکے نہ نقصان پہنچا سکے۔ اب ایک اور دیکھیے وار کلہاڑے کا، اف لکم، ذرا دیکھیے کیسی کاٹ ہے، بیٹھے ہیں، شاہ وقت بھی سامنے بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا نبی بول رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لہجے کے اندر جلال ہے، اور پورے رعب کے ساتھ اللہ کا نبی اللہ کی توحید کا پیغام دے رہا ہے۔ اف لکم، افسوس ہے تمہارے جینے پہ، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اور افسوس ہے تمہارے ان خداؤں پہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو۔ افلا تعقلون، تمہاری کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے، ان کو پوچھ رہے ہو جو اپنے دکھ کی کہانی بھی نہیں سنا سکتے۔ اب جب دلیل سے بات نہ ہو سکے اور جب کسی کے لفظوں کی کاٹ نہ کی جا سکے تو جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں ان کا لہجہ دوسرا ہوتا ہے، جلا دو، ٹکڑے کر دو، مار دو، بوٹیاں نوچ لو۔ انہوں نے کہا قالو حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ آپس میں بولے اس کی زبان تو روکی نہیں جا سکتی، اس کے لہجے کا جواب تو دیا نہیں جا سکتا، اپنے بتوں کا دفاع تو ہو نہیں سکتا۔ ہمارے اس معاشرے میں یہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور ہمارے بتوں کے خلاف بول رہا ہے، اب اس کا جواب تو تم دے نہیں سکتے، اس طرح کرو کہ اس کو جلا کے راکھ کر دو۔ آج یہ ٹیری جونز نے امریکہ کے اندر کتاب رحمت کے ایک نسخے کو جلانے کا اعلان کیا ہے، یہ اپنی شکست کا اعلان کیا ہے، قرآن کی صداقت کے آگے بول نہیں سکا ہے۔ قرآن کا یہ نعرہ، اگر اس کتاب رحمت میں تمہیں شک ہے تو اس کی مثل ایک سورت ہی لا کے دکھاؤ۔ یہ قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے، بیروت میں، شام میں، فلسطین میں، مصر میں اور اسرائیل کے اندر کتنے یہودی ہیں جو بائی برتھ عربی ہیں، اور وہ عربی
عربی کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، یہ چیلنج ان کو دیا گیا ہے، لاؤ نا قرآن کی مثل ایک صورت. لیکن جب دلیل کی زبان بند ہو جائے اور انسان دلیل سے بات نہ کر سکے تو پھر اوچھے ہاتھ کنڈوں پہ اتر آتا ہے، پھر گالی اور گولی اس کا لہجہ ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے جلا دو، ٹکڑے کر دو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہوں نے سب نے مل کر کے یہ فتویٰ دیا، قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کو بچا لو. ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو یہی راستہ تمہارے پاس رہ گیا ہے. اگر اپنے خداؤں کا دفاع کرنا ہے تو پھر اس کی زبان بند کرنے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے. اب آگ کا آلہ روشن کر دیا گیا. حضرت ابراہیم کو تلوار کی ایک ضرب سے بھی کاٹنے کا اہتمام کیا جا سکتا تھا، لیکن رنگ کوئی اور تھے اور رب کو کچھ اور منظور تھا. ایک چخا تیار کی گئی اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اتنی بڑی تھی کہ اگر اوپر سے فضا سے کوئی پرندہ گزرتا اور اس سے اٹھنے والی گرمی اور حرارت اور حدت سے وہ جل بن کر کے کباب بن کر کے نیچے جو ہے وہ گر جاتا. اب جب چخا جلالی روشن کر لی، اب ابراہیم علیہ السلام گرفتار ہیں اور ان کو پکڑ کے آگ میں ڈالے تو کیسے ڈالے، قریب تو جایا نہیں جاتا. ایک منجنیق تیار کی، اس کے ایک پلڑے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا، ان کے بدن پہ رسیاں جو ہے وہ باندھی اور ان کو جکڑ کر کے اس منجیق میں رکھا، اس کو گھما کر کے اس آگ میں ڈال دیں گے. جب منجیق کو گھمایا جانے لگا، کارکنان قضا و قدر میں کوہرام مچ گیا. مالک اس دھرتی پہ تیرا ایک ہی تو پرستار ہے، تیرا ایک ہی تو پوچھنے والا ہے، اگر یہ بھی نہ رہا تو پھر تیری توحید کا اعلان کون کرے گا. لیکن فطرت مسکرا کے کچھ اور کہہ رہی تھی، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس منجیق میں ڈال لیے گئے. ذرا دیکھیے توحید پرست کا لہجہ، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اس جان کی کچھ پرواہ ہی نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ جب جلتی ہوئی آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے دیکھیں گے تو اپنے موقف سے رجوع کر لیں گے، لیکن جن کے اندر چراغ توحید روشن ہو، بھلا وہ ان بھڑکتے ہوئے شعلوں کو خاطر میں کیسے لاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام چرخی میں بیٹھے اور جب اس چرخی کو گھمایا گیا، حضرت جبریل امین حاضر ہو گئے. عرض کہی، اے ابراہیم، میں اللہ کے ہاں قرب خاص رکھتا ہوں اور میرا آنا جانا سدرہ تک ہے. اگر اللہ سے کچھ کہنا ہے تو مجھے کہیے، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بولے کہ اے جبریل، تیری مہربانی پیشکش کی، مجھے تیرے سے کوئی حاجت نہیں ہے. جبریل نے عرض کی کہ اچھا چلو اپنے رب سے خود ہی عرض کر لیجئے، اس مشکل اور آڑے وقت میں آپ کی حفاظت کی جائے. آپ کی حفاظت اس قاض کی حفاظت ہے، آپ کا بچ جانا دین اسلام کا بچ جانا ہے، اس لیے آپ خود عرض کر لیجئے. حضرت ابراہیم بولے، اے جبریل امین، مجھے یہ بتاؤ، کافروں کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی کہ میرے لیے آگ کے یہ الاؤ روشن کیے جائیں؟ کہا رب جلیل نے. کہا اگر جلیل کی یہ مرضی ہے تو پھر خلیل کی بھی یہی مرضی. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، اگر اس کی رضا ہے کہ میں جلوں تو میں 100 بار جلنے کے لیے تیار ہوں. اچھا، انہوں نے اس منجنیق کو گھما کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا. حوروں کی چیخیں نکل رہی تھی، عرش مولا تھرا رہا تھا. کارکنان قضا و قدر پریشان تھے کہ دھرتی پر ایک ہی رب کی توحید کا متوالا اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں پہ ڈالا جا رہا ہے. لیکن قدرت نے جو دکھلانا تھا وہ کچھ اور تھا. جب حضرت ابراہیم کو گھما کر کے آگ میں ڈال دیا گیا، ادھر حضرت ابراہیم آگ میں پہنچے، ادھر آگ کو رب کا سندیشہ پہنچا. قلنا یا نارو کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. ہم نے آگ سے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ کہ میرے خلیل کو سردی لگ جائے، ٹھنڈی بھی سلامتی کی ہونا، میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں آ گئے. باہر تو بھڑکتے ہوئے شعلے تھے، اندر جنت کی ہوائیں چل رہی تھی. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 دن تک اللہ کا خلیل اس آگ میں رہا. 40 دن تک حضرت خلیل اللہ اس آگ کے اندر رہے. اندر گلزار بنا ہوا تھا، جنت کا ماحول تھا، فردوس کی جو ہے وہ بہاریں تھیں اور باہر آگ جل رہی تھی.
बाहर कोई जाता तो वो दूध से भाग आता। अब उनका तो ख्याल था कि राख भी नहीं बची होगी, लेकिन आग के जब शोले सर्द हुए और जब कोयले बुझे तो हजरत इब्राहिम कोयलों पे चलते हुए यूं आ रहे हैं जिस तरह कोई नाज़नीन फूलों पे चलता हुआ आता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा गया, जिंदगी के बेहतरीन लम्हे कौन से गुजरे हैं? कहा, वही लम्हे जो नारे नमरूद के अंदर गुजार के आया हूं। फसल की वो लज्जतें और वो घड़ियां और वो सातें, वो खुश नसीब घड़ियां मैंने जो पाई हैं, दिल ढूंढता है वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। वो खास घड़ियां थी, वो खास लम्हे थी। अब इकबाल का लहजा यहाँ देखिए, पुख्ता होती है मसलहत अंदेश हो अक्ल, इश्क मसलहत अंदेश हो तो है काम अभी, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अक्ल के तकाजे और हैं, लेकिन इश्क का लहजा अपना है, मोहब्बत का बांकपन अपना है। तौहीद के चाहने वाले और अल्लाह की जात पर इज़ान व यकीन रखने वाले इस तरह जलते हुए शोलों को सलामी दिया करते हैं, और फिर अल्लाह की रहमतें उन पर किस तरह बरसती हैं। फिरौन का दरबार देखें, पूरी जलालत के साथ अपने दरबार में बैठा है। अल्लाह का पैगंबर हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, हाथ में असा है, सर पे इमामा है, फिरौन के दरबार में बैठ के अल्लाह की तौहीद का ऐलान कर, ज़ेरे लब मुस्करा के बोला, मेरे घर में पलता रहा, आज मुझे ये कल सिखाने आ गया है। तो अल्लाह का नबी बोला कि मैं रहा तेरे घर में हूँ, दूध में अपनी माँ का पीता रहा। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत मूसा तक फिर वो लम्हे भी आए। कुफर ने एक बार फिर जोर पकड़ा। अल्लाह का बाबरकत घर काबतुल्लाह और 360 बुत काबे के अंदर सजे हुए हैं। जब खुदा के घर में भी बुत सजे हुए हैं, अल्लाह ने अपने महबूब को रोशनियों और उजालों का नकीब बन के दुनिया पे जलवागर किया। फिर हुजूर खड़े हुए, मुखालफतों के वही तूफान, नुक्ताचीनी की वही आंधियां, हालात के वही जबर और मुश्किलों के वही चक्कर, रास्ते में बिछे हुए कांटे, खुदे हुए गड़े, ताइफ के बाजार, मक्के की गलियां, अबू लहब भी हैं, अबू जहल भी हैं, उक़बा बिन अबी मुयत जैसे जालिम लोग भी हैं। यहाँ एक फिरौन या एक नमरूद नहीं है, यहाँ दर्जनों फिरौन और दर्जनों नमरूद जो है वो मुकाबले में खड़े हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के शफीक चचा हजरत अबू तालिब, उनसे कहा जाता है आकर के कि आप अपने भतीजे को रोक लें, और ये इतने लोगों के साथ कैसे टक्कर लेगा। तो उनके दिल में भी जब बात आई तो अपने भतीजे को बुला करके कहा, मेरे नातवा कंधों पे इतना बोझ न डालो जिसको मैं उठा न सकूं। तो हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने चचा को भी अपनी हिमायत से दस्तबरदार होते हुए देखा तो आंखों में आंसू आ गए और कहा कि चचा तुम्हारी मर्जी, रही बात मेरी, वल्लाहि लौ वदअ शम्स फी यमीनी वल कमर अला यसारी, अगर ये मेरे दाएं हाथ में सूरज रख दे, बाएं हाथ में चांद रख दे, कौनैन के खजाने मेरे कदमों में ढेर कर दे, मैं तब भी अल्लाह की तौहीद का ऐलान करता रहूंगा। या तो इस रास्ते के अंदर अपनी जान दे दूंगा और या फिर इस अमर को गालिब करके रहूंगा। उन्होंने कहा, या इब्न अखी कुल मा अजबता, ऐ मेरे भाई के बेटे जो दिल में आता है कहो मैं तुम्हारे साथ हूँ। वजीमतों की ये दास्तानें और ये पाकपन और ये अंदाज अल्लाह के बंदों का शेवा है कि वो हमेशा हर दौर में हक के परचम को ही बुलंद किया करते हैं। उनका लहजा और उनका अंदाज और उनके अंदाज का बांकपन लोगों को जो है वो बुलाता है, जो है वो एक जिंदगी की तरफ, एक हरारत की तरफ। तौहीद एक ऐसा जज्बा है जो अंदर एक तवानाई और एक बिजली भर देता है और बंदा ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का रूप बन जाता है, क्योंकि उसे यकीन है कि मेरा रब तमाम ताकतों का मालिक है और उसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। मुही भी वो है और मुमीत भी वो है, जिंदगी भी उसी के दस्ते कुदरत में है और मौत भी उसी के हाथों में है। इसलिए कोई शख्स ना तो रूह कब्ज कर सकता है, ना जिंदगी के एक सांस वदियत कर सकता है। इसलिए वो लोगों से डरे बगैर पूरी कुव्वत के साथ हक का परचम थाम के मैदान अमल में बढ़ता रहता है। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं और जिंदगी गुजार रहे हैं, इस दौर में तौहीद हमारे मुनाजरों का बहस तो बन गई, लेकिन तौहीद से वो जो हरारत मिलती थी जिससे मुर्दा कौमों के अंदर जिंदगी पैदा होती थी, आज वो हरारत छिनती चली जा रही है। इकबाल ने इस लहजे को और इस दुखड़े को आज से 100 साल कबल बयान करते हुए कहा था
زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام روشن اس ذو سے اگر نہ ہو کردار تو مسلمان سے ابھی تک پوشیدہ ہے مسلمان کا مقام میں نے اے میر صفا تیری صفا دیکھی ہے کل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام اس راز سے واقف ہے ملا نہ فقی وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام توحید کا بانک پن تو یہ ہے سارا زمانہ ناراض ہو جائے لیکن اپنے رب کی رضا مقصود زندگی ہو کسی کہنے والے نے کس بانک پن کے ساتھ کہا تھا توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے تھا اس کے دامن توحید میں دامن رحمت میں آباد ہونے والے پھر لا خوف